بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دنیا ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ دوبارہ سے ملاحظہ کر رہے ہیں. میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں اسلام آباد میں, اور صورتحال یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ انتہائی طویل تھی لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور تھوڑی دیر پہلے جب وہ کور کمانڈر کانفرنس ختم ہو رہی تھی تب عمران خان صاحب بھی خطاب کر رہے تھے. ان کے آخری جملے یہ تھے کہ پاکستانیوں پہنچو, اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے دہشت گردی کی, اس میں دفعات لگائی گئی ہیں. ایک تو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن والے تھانے میں نہیں لگائی گئیں, جو وقوع تھا ماڈل ٹاؤن والا وہاں نہیں لگائی گئیں, اور یہاں پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. اب یہ دفعات لگانے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی لگانی ہے اور کون سی نہیں لگانی, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میاں صاحب میں آپ کے لیے دہشت گرد ہوں. اب اس طرح کی چیزیں شروع ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ جو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کا ایک وہ طوفان تھا وہ دوبارہ اب شروع ہو گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اب اس کو کس طرح سے لیتی ہے. دوسری طرف کور کمانڈر کانفرنس جو انتہائی اہم تھی وہ اب ختم ہوئی ہے. اس کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشنز تھیں. کچھ لوگ کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ پاکستان کے یہ چاہ رہے تھے جو ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. تو فی الحال یہ ہوا ہے کہ طاقت کے استعمال سے انہوں نے کہا کہ گریز کیا جائے. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے. خاصا پریشر ہوگا اس کور کمانڈر کانفرنس میں کیونکہ پورے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, مختلف شہروں میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. 500 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو کے اسپتالوں میں پہنچے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شیلنگ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کی حالت خراب ہوئی ہے, اور اس وجہ سے خاصا پریشر ہوگا. لیکن اس کے باوجود ایک زبردست جو ہے وہ اندر سے یونانیمس جو ایک ریلیز جاری ہوئی ہے, یہ ہے کہ جانوں کا نقصان ہے اس پہ اظہار تشویش کیا ہے سخت, اور اگر مزید طاقت استعمال ہوئی تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے, اور وقت ضائع کیے بغیر سیاسی حل نکالا جائے. میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. وجاہت خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور دفاع کے حوالے سے خاصی اوپینین کی جو ہے وہ بڑی مستند ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اجاز چودھری صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ احمد رضا قصوری صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بڑی مہربانی آپ تینوں حضرات کی. اور لاہور میں میرے ساتھ جاوید لطیف صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کریں گے, اور مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیں گی. اور لوگ بھی ہوں گے, لیکن پہلے وجاہت صاحب آپ کی طرف کہ یہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خود اس پہ بولیں کہ یہ جو اب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں سے کیا وہی نکلا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور کیا یہی فائنل ہے؟ عمران تھینک یو, السلام علیکم اور بہت شکریہ. فرسٹ ٹائم آن یور شو, بگ فین آف یور ورک, اور کنگریٹس فار جوائننگ دنیا, بہت مبارک ہو. خان صاحب بیسکلی سین یہ ہے کہ وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ رحم کرے, تو میرے دماغ میں آیا کہ اللہ رحم کر رہا ہے ان اے وے. جتنا بھی انتشار ہے اور جتنی بھی گہما گہمی ہے اور کشیدگی ہے, اگر اسے ایک طرف رکھیں, اور اس کور کمانڈرز کانفرنس جو ایک غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی, جو انسکیجولڈ تھی, جو ایمرجنسی بیسس پہ کال ہوئی, جو کل ہونی تھی, جو آج ہوئی, جو 2.5 گھنٹے سے زیادہ چلی, جس سے پہلے ایک چھوٹی لیول پہ انر ٹیمپل میٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ہوئی, جس میں پوری نفری نہیں تھی کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسرز کی. پورے دن سے اس ملک کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور یہ وہ ملک ہے جسے فوج نے 6 میں سے 3 دہائیاں رول کیا ہے. تو اس قسم کی انکریجنگ لینگویج جس زبان کا استعمال کیا ہے, جو ابھی آپ نے پڑھی, جس کا ترجمہ, وہ تو میرے لیے بہت انکریجنگ ہے کہ رحم ہو رہا ہے. فوج ریسٹرینٹ دکھا رہی ہے. فوج پہلے دن سے ان اے لاٹ آف ویز ریسٹرینٹ دکھاتی آ رہی ہے. اگر آپ 13 اگست کی رات کو جائیں, جدھر پریزیڈنسی میں فنکشن تھا, وزیر اعظم صاحب چیف گیسٹ تھے, پاکستان ڈے کی رات تھی, اور اوپر F-16 تھے اور نیچے چیف صاحب ان کے ساتھ تھے. اگلے دن زیارت میں کوئٹے میں یہ ساتھ تھے, اور ابھی تک ساتھ ہیں. بیچ میں وہ جو بوبو ہوا, فمبل کیا وزیر اعظم صاحب نے, اس میں پھر DGI-SPR کی ٹویٹ ہوئی, معاملہ پولیٹیسائز ہوا, مگر پھر بھی اسے فوج نے پلے ڈاؤن کیا. جو فوج بریگیڈز بھیجتی تھی وہ اب ٹویٹ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرتی ہے. اس میں بہت نیوانس ہے. یہ ہم سب کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں فوجی امور کے, یہ بہت انکریجنگ بات ہے, اور جو پاکستانی ہیں ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ فوج ابھی تک ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہی ہے. جو گراؤنڈ زیرو پہ ہو رہا ہے, آپ بھی ہو کے آئے ہیں, میں بھی ہو کے آیا ہوں, میں نے ٹھوڈے وٹے کھائے ہیں, آپ نے بھی شاید کھائے ہوں. جو جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے, جو عام پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. مگر اسے اگر سائڈ پہ رکھیں تو دیر آر سم پیپل ان دس کنٹری جو اس وقت کول ہیڈز پریویل کر رہے ہیں, اور میری یہی امید ہے. یہ فائنل ڈیسیجن ہے آپ کو لگتا ہے فوج کا؟ دیکھیں جی, فائنل ڈیسیجن تو کوئی نہیں ہوتا. وہ فوج میں ایک چیز کہتے ہیں کہ آل پلانز آر ویلڈ ٹل یو میک فرسٹ کانٹیکٹ ود دی انیمی. مطلب کہ جو بھی پلان ہے وہ جب تک ہوتے ہیں پلان کی شیپ میں, جب تک آپ اپنے دشمن سے ٹکراؤ نہیں آتا ہوگا, پھر ایک اور پلان بنتا ہے, ایک اور پلان بنتا ہے. اسے کنٹینجنسی پلاننگ فوج کہتی ہے. پلان بی, پلان سی, پلان زیڈ تک بنتا ہے, شاید آگے بھی.
اور یہ وہ ادارہ ہے جس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے پلانز کے علاوہ, اور تقریباً ہر چیز کے لیے, ہر سچویشن کے لیے پلان ہوتا ہے. مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پچھلے 72 گھنٹوں میں تقریباً جو ہوا ہے اس میں کافی سارے پلانز سب کے, پی ٹی آئی کے, پیٹ کے, نواز شریف کی رجیم کے, اور آف کورس فوج کے, وہ ذرا سے ہلے ہوئے ہیں. اس لیے اتنی غیر معمولی طور پر آج فوج ملی ہے, اور غیر معمولی طور پر یہ باقی چیزیں. جب فوج اکٹھی ہوتی ہے, ان کی کریم اکٹھی ہوتی ہے, تو سب اپنا اپنا کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے کر آتے ہیں اپنے اندر, کچھ نہ کچھ سوچ کر آتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ کولیکٹو سوچ جو بن کر نکلی ہے وہ بڑی اچھی ہے, وہ بڑی کول ہے. لیکن اس میں تو کچھ اور بھی نکل سکتا تھا, اور اگر یہ فائنل نہیں ہے تو کچھ اور نکل بھی سکتا ہے. دیکھیں, فائنل تو وہ ہے نا کہ اب آپ نے جو پوری تشریح کی اس کا میں آپ کو چلتے چلتے ایک اس کا خلاصہ کر دوں. آخری پیراگراف آپ بھول گئے. انہوں نے لکھا ہے, یہ سب جو آپ نے بولا وہ تو بجا ہے, مگر یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب آپ ٹھنڈے ہو جائیں, سب چل کریں. مگر یہ آخری پیراگراف سب سے میرے لیے ضروری ہے. انہوں نے لکھا ہے, آرمی ریمینز کمیٹڈ ٹو پلئنگ اٹس پارٹ in ensuring security of the state and will never fall short of meeting national inspirations. ترجمہ کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے, اور جو ملک سوچ رہا ہے اس کے لیے کام کرتے رہیں گے, اور جو ملک کرنا چاہتا ہے, ایسپریشنز. اب آج ملک کیا کرنا چاہتا ہے؟ آج ملک کی ایک پارٹی انتشار کرنا چاہتی ہے, ملک کی دوسری پارٹی جرنلسٹ کو پٹوانا چاہتی ہے, ملک کی تیسری پارٹی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتی ہے کہ ہوا کدھر چلے اس طرف ہم بھی جھنڈا اپنا گاڑ دیں. مگر آئی تھنک جو یہ پارٹی ہے, اسے اگر آپ پارٹی کہنا چاہیں, فوج ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ جو ملک جو کنسنسس ہے جب بنے گا, جو ابھی تک بنا نہیں ہے, نیشنل کنسنسس ڈیوائیڈڈ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, چودھری صاحب ابھی کریں گے, بہت سارے لوگ ہیں جو شاید نہ کریں. تو جب تک ایک نیشنل کنسنسس نہیں بنتا, اور کنسنسس کا جو دار و مدار ہے وہ تو پولیٹیکل لوگوں کو بنانا ہے. نہیں سر, وہ کل بنے گا نا, وہ کل بنے گا, کچھ حد تک تو بنے گا جب کل پارلیمانی اجلاس کال ہوگا جو ہونے والا ہے. لیٹس سی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. قصوری صاحب, جتنی قربانی فوج دے رہی ہے, یا جتنا ٹھنڈا فوج اپنے آپ کو دکھا رہی ہے جمہوریت کے لیے, کیا اتنا کچھ پولیٹیکل لوگ بھی کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے؟ دیکھیں, کیا فوج زیادہ کر رہی ہے جمہوریت کے لیے پولیٹیکل لوگوں سے؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں ایک تو ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے, صبر اور برداشت. صبر اور برداشت جو ہے یہ پولیٹیکل کلچر کے دو بنیادی ستون ہیں, اور جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہو وہاں دنیا کے تمام سسٹم چل جاتے ہیں, ڈیموکریسی نہیں چلتی. وی ہیونٹ ڈیولپڈ اوور دی لاسٹ 68 ایئرز اے پولیٹیکل کلچر جو کہ اس ڈیموکریسی کو جو ہے اس کی سیپلنگ کو روٹنگ کرے. اب کمنگ بیک ٹو دا آرمی جو ہے ہوتی ہے پیس ٹائم میں لگاتار پلان کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈی ایس پلان, ڈائریکٹنگ سٹاف پلانز. وہ سٹاف کالج میں بھی ایکسرسائزز چل رہی ہوتی ہیں, وہ این ڈی یو میں بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہاں ایکسرسائزز چل رہی ہوتی ہیں. دو قسم کے تھریٹس ہیں, ایک ہے انٹرنل تھریٹ پرسپشن, دوسرا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسپشن. جہاں تک تعلق ہے اپنا انٹرنل تھریٹ پرسپشن کا, وہ فرام دی ہنی بال آرمی ٹو رحیل شریف آرمی, دیٹ ہیز آلویز بین اے ڈومین آف دی آرمی. لیکن ایوب خان آن ورڈ ایکسٹرنل تھریٹ بھی جو ہے وہ بھی آرمی نے اپنا ڈومین بنا لیا. وائی؟ کیونکہ انٹرنل تھریٹ اور ایکسٹرنل تھریٹ کے درمیان ایک ہیئر بریتھ ڈسٹینس ہے. A slight tilt of the internal threat will invite external threat. اس کی کیس اسٹڈی ہے ایسٹ پاکستان. اٹ واز بیسیکلی این انٹرنل تھریٹ. ہماری بدبختیوں کی وجہ سے سچویشن کریٹ ہوئی. ایک پالیٹیشین جو تھا وہ پاور ہنگری ہو گیا, اس نے آدھا ملک توڑ دیا. لیکن اٹ واز آور اون پرابلم تھی, لیکن ہمارے بیلیجنٹ نیبر ٹوک ایڈوانٹیج اور اس نے آدھا پاکستان توڑ دیا. لہٰذا آرمی جو ہے اس وقت کی سچویشن اس وقت زیادہ سیکریفائس کون کر رہا ہے, زیادہ صبر کون دکھا رہا ہے ڈیموکریسی کے لیے؟ لیٹ می فنش دس آرگومنٹ. اس وقت دیکھیں جو سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہیں سیالکوٹ کے بارڈر پر, ڈو یو تھنک دے آر جسٹ ایٹ رینڈم, ایسے مذاق ہو رہا ہے؟ اٹس آل ڈیلیبریٹ ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو اے پرائم منسٹر ہو از اے پرو انڈیا, جس کی وہاں بلینز. سر یہ بہت بڑا الزام ہے, یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے. یہ فورن شفٹ کرنا پڑے گا پھر پی ایم ایل این کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فوج کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. اس طرح کے الزامات تو بی بی پر بھی تھے, اس طرح کے الزامات تو ماضی میں, لیکن ان کے امیج کو لو ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ دے فیل کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی فورس ہے جو ہمیں کرپشن سے اور مال ایڈمنسٹریشن سے روکتی ہے, دیٹس دی آرم فورس. ویسے ان کا کام نہیں ہے, آرمی کا کرپشن سے روکنا تو ان کا کام نہیں ہے. لیکن جاوید لطیف صاحب سے, جاوید لطیف صاحب ایک تو بڑا یہ
الزام جو ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے. ایک تو اس کا جواب ضرور آپ دے دیجیے گا کیونکہ آپ کی پارٹی آپ کو موقع ملنا چاہیے, اور دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آرمی نے موقع دیا ہے. موقع مینز یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیجیے اور طاقت کا استعمال نہ کیجیے. تو اب کس موڈ میں آپ لوگ کے دوبارہ سے آج رات کو تو ہم نے سنا ہے کہ اٹیک ایک ہونے والا ہے آج رات کو. دیکھیں عمران, میں آپ کی دوسری بات کا جواب دینے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں ہر بات میں کرپشن بھی روکنے کے لیے ایک ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں یا باقی معاملات کی طرف بھی ایک ادارے کو دیکھتے ہیں, میں صرف یہ کہہ دوں عمران خان, یہ جن کے متعلق آج کہہ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے, یہ وہی میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے دور میں بھی جب بارڈروں پر انڈیا کی فوج آ گئی تھی تو نیلا بٹ کے مقام پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اور یہ کھلونا ہم نے کچھ سجا کے رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. اگر ہماری سرحدوں پر کسی نے تجاوز کیا تو یہ کھلونا چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے, ہم ایٹمی قوت ہیں. اور یہ نواز شریف اس وقت کہہ رہے تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور انتخابات آگے ہونے والے تھے, کوئی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا. مگر نواز شریف نے یہ بات کی اور جب حکومت میں آئے تو 98 میں قصوری صاحب کو یہ پوچھیں کہ انہوں نے تمام تر دباؤ کو برداشت کر کے بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور آج جو قصور ہے نواز شریف کا دنیا کی نظروں میں, عالمی قوتوں کی نظر میں, وہ یہی قصور ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ قصوری صاحب کے لیے عالمی قوت تو بہت دور رہ گئی. جو پاکستان میں قوت ہے اس پہ ذرا جواب دیجیے. پاکستان میں جو قوت ہے اس نے یہ کہا, ایک منٹ, پاکستان میں جو قوت ہے اس نے یہ کہا کہ, اور وہ سب کو پتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیجیے. انہوں نے پہلے بھی کہا آپ کو, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں آپ کو, اور وجاہت نے آخری پیرا بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. میں نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو بار بار یہاں پہ اس پروگرام میں پڑھ کے سناؤں, وہ وقت آئے گا تو پھر آپ لوگ اس پیرے کو لے کے پھریں گے. لیکن ابھی فی الحال میں یہ چاہ رہا ہوں, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, ابھی اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے وجاہت کے مطابق تو فائدہ اٹھایا جائے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آج رات کو آپ نے جو پلان کیا ہے لڑائی کا, اگر پھر لڑائی ہو جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں, میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی یہی گناہ تھا کہ اس نے ایٹم کی بنیاد رکھی اور اس کا جو حشر ہوا, اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان, اس کا بھی جو حشر کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اور تیسرے ہیں نواز شریف جس نے پاکستان کو دفاعی استحکام دیا, معاشی استحکام کے بعد دفاعی استحکام دیا, اور یہ حشر کرنا چاہتے ہیں وہی اس تیسرے بندے کا بھی پاکستان کے موسم کا, لیکن ایک منٹ مسلم لطیف صاحب دل نہیں مانتا, جبیل لطیف صاحب دل نہیں مانتا کہ اگر انٹرنیشنل فورسز ساری کی ساری میاں صاحب کے خلاف ہیں اور وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں. میری بات سن لیں. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک موقع اور انہوں نے دے دیا ہے, رحم کیا ہوا ہے, اس قوم پر رحم ہے. میں یہ اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ آج تک پاکستان میں جتنے دھرنے ہوئے, جتنے مارچ ہوئے, یہ عام تاثر تھا اور حقیقت بھی تھی کہ پیچھے کوئی قوتیں پاکستان کے اندر سے بھی ہوتی تھیں. آج کور کمانڈر میٹنگ کے حوالے سے سب کی نظریں لگی ہوئی تھی, اور شاید عمران خان صاحب, باقی لوگ, قصوری صاحب ٹائپ جو لوگ تھے, وہ یہ تو خواہش کر رہے تھے کہ کوئی ایسی اعلان ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, حکومت ختم ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ تو ان کے سامنے آ گیا. اب دوسرا ہے پاکستان آج جس بھنور میں عمران خان پھنسا ہوا ہے, پاکستان میں آج جس طرح معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سال سوا سال کے اندر آج چاہے چین جیسا, جبیل لطیف صاحب آج رات کی بات بتائیے کہ آج رات کو ایکشن کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ آرمی نے جو آپ کو ابھی جو ایک پیغام بھیجا ہے اس پہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. سازش ہو رہی ہے اصل میں. اب وہ سر بہت برے لوگ ہیں سر, سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف, لیکن اب جواب تو, اچھا بہت برے لوگ ہیں جی, سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف, لیکن جواب تو اسی چیز کا لینا ہے نا کہ آج رات کو آپ ان برے لوگوں کے خلاف جو بقول آپ لوگوں کے ہیں کوئی ایکشن کرنے جا رہے ہیں آج رات, کیونکہ آرمی نے تو آپ کو منع کیا وہ کہہ رہے ہیں طاقت کا استعمال نہ کریں. بات سنیں, ابھی عمران خان صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جناب لندن میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے, وائٹ ہاؤس میں امریکہ میں احتجاج ہوتا ہے, مگر پولیس لاٹھی چارج سر, اور وہاں بہت کچھ ہوتا ہے سر, وہاں کتا مر جائے تو انصاف مل جاتا ہے, یا بندے مر گئے انصاف نہیں مل رہا, وہ چھوڑ دیں آپ اس کو. لندن کی مثال عمران خان بھی نہ دیں, آپ بھی نہ دیں. میری بات تو سنیں نا, مثال تو آپ دونوں ہی نہ دیں. عمران میری بات تو سنیں نا یار, کبھی سوال میں چلا کر رہا ہوں, جواب آپ دے رہے ہیں سر. کٹر
اور وہ جو دوسری کرین ہے یہ لے کر نہیں جاتے وہاں. اگر وہاں ایک کتا مر جائے اس کو انصاف ملتا ہے تو یہاں وہاں یہ باتیں نہیں کی جاتی کسی لیڈر کی طرف سے کہ میں پھانسیاں دے دوں گا, میں الٹا لٹکا دوں گا. کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ قبضے کر لیں ریاستی یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہاں بھی سارے کہتے ہیں سر, سارے کرتے ہیں سر, سارے کرتے ہیں سارے ہم تو گناہگار بھائی, یہ تو فرشتے تھے نا, یہ فرشتے اس طرح میں نے تو ابھی آپ کو آن ایئر کہا, میں نے تو آپ کو آن ایئر کہا کہ بہت برے ہوں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فوج نے آپ سے ایک درخواست کی ہے, کیا آپ اس درخواست کو آج رات مانیں گے یا ایکشن کریں گے؟ بالکل عمران خان کوئی ایکشن نہیں کریں گے بشرطے کہ یہ جو ریاستی عمارتیں ہیں ان پر قبضے کے لیے نہ دوڑیں. یہ قبضہ اگر کریں گے تو ظاہر ہے جو انتظامیہ ہے پھر وہ حرکت میں آئے گی. جی میں مرین انور راجہ صاحب کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے اعجاز چودھری صاحب, دہشت گردی کے مقدمات آپ کا بھی نام آ ہی جائے گا بیچ میں, کیونکہ بڑا آپ نے بھی تقریریں کی ہیں, بڑی دبا دبا کے بندے لے کے آئے آپ پنجاب سے بھر کے یہاں پہ اسمبلی پہ قبضہ کرنے کے لیے بقول ان کے. تو یہ اب دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں آپ لوگوں پہ, بندے آپ کے یہاں پہ کم ہو گئے ہیں, تو آج رات کو پھر اگر کرماسا ہوتا ہے وہاں پہ اور آپ کے پیچھے بندے پڑ جاتے ہیں تو اور اسپیشل پولیس بلائی ہے جو بڑی تگڑی ہے, ڈنڈے ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں, وہ 4000 پولیس والے اضلاع سے جو ڈنڈا سوٹا چلانے کے ماہر ہیں, وہ اگر اسلام آباد پہنچ کے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں آج رات تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ شکریہ عمران خان. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حالات ہوں گے ہم جس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دہشت گردی کا پرچہ درج کرائیں یا کوئی جو رات انہوں نے پورا 24 گھنٹے میں عمل کیا اس کو دوہرا دیں یا اس سے بھی آگے بڑھ جائیں, ہم اپنے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور پی ایم ایل این کی حکومت اور شریف خاندان کی حکومت ایک طرف ہے. نہیں پوری قوم پھر آپ ایک طرف کر کے آپ یہ کہیں کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, اے این پی اور میرا خیال ہے ساری جماعتیں پھر ایک طرف کریں, ایسا نہیں پھر قوم کو ایک طرف. میں عرض کرتا ہوں آج ساری جماعتوں نے بشمول زرداری صاحب نے ان کے ان اقدامات کی شدید مذمت کی ہے. جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ نے کی ہے, زرداری صاحب نے کی ہے, اور آپ کس کا نام لیں ان سے دوسرے سے ہم وہ پتہ تو چلے گا لگ جائے پتہ, لیکن آپ نے سوال یہ کیا کہ دہشت گردی کا پرچہ ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دے گا, تو وہ تو ایسا نہیں ہے. لیکن اصل چیز جو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت زیر بحث لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے, جو لوگ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ جائیں گے آج رات کو بھی لڑیں گے مقابلہ. تو میں نے کہا کہ میں نے بھی وہی عرض کیا آپ سے, کوئی دوسری بات نہیں کی ہے. لیکن یہ بات جو لوگ فوج کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں, جتنا ڈیموکریٹکلی وہ اپنی نیچے سے اوپر تک رائے بناتے ہیں نا, شاید کسی سیاسی پارٹی میں بھی نہیں بنتی. اور ان کا کنسیڈرڈ اوپینین کیا ہے؟ طاقت کا استعمال نہیں کرنا, جمہوریت کی حمایت کا اعادہ کیا. جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہ کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ان کے اس کا مطلب ہے کہ سوچ ہے, فکر ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان خراب ہوگا, اس کے نتیجے میں ملک کے حالات خراب ہوں گے. لیکن جو اپنے اقتدار کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. لوگ مرین راجہ صاحب کی پارٹی ہے وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیریے والا معاملہ رہتا ہے ان کا. تو مرین کل آپ کی پارٹی اسمبلی میں کس کا ساتھ دے گی اور موقف کیا رکھے گی؟ یہ تو پی ایم ایل این کو پریڈکٹ کرنا آسان ہے, یہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا آسان ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں سے کیا نکلے گا وجاہت صاحب پہلے ہی اندازہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے بتا دیا تھا یہ ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ کا نہیں ہمیں پتا چلتا کہ آپ کل کیا کریں گے, کس طرف بیٹھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شدید مذمت کرتی ہوں اس بات کی کہ جو آج حکومت کی طرف سے میڈیا کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, ان کو ان کی ویگن سے نکال کے مارا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ آج جمہوریت کا ایک بدترین ڈاک سیاہ دن ہے. اور جس طرح سے کارکنان کے اوپر دیکھیں, کارکنان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ اپنے لیڈر پہ چلتے ہیں, اور وہ پاکستانی شہری ہیں. جس طرح بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا, اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈے 1 سے کلیئر ہے کہ ہم جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں, ساتھ دیں گے. اور ماضی میں جو جمہوریت کو انسیکیور کیا گیا, جس طرح جمہوریت کو پامال کیا گیا,
اس کو دیکھتے ہوئے آج بھی اگر میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہ جمہوریت کا ساتھ دیں گی. جمہوریت کا ساتھ دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. حکومت نے آج جو کر دیا ہے کہ آج گیلانی صاحب نے مجھے ہی کہا ایک منٹ. آج گیلانی صاحب نے, میں آپ کی بات میں بیچ میں ایک ایڈ کر رہا ہوں. آج گیلانی صاحب نے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج, جی میں ہی بولوں گا جی, پھر آپ اس کا جواب دیں گی نا میڈم. یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج مجھے کہا میرے سے بات کرتے ہوئے کہ جمہوریت وہ والی جو بینظیر بھٹو صاحبہ والی تھی اور یہ والی نہیں. تو آپ بھی یہ سوچتی ہیں کہ یہ دو قسم کی الگ الگ جمہوریتیں ہیں؟ دیکھیے, یہ جمہوریت ڈیموکریسی آف ایکسٹریمزم نہیں چلے گی. ایکسٹریمزم کس کے خلاف؟ ہم نے ان الیکشنز کو تسلیم کیا تحفظات کے ساتھ تاکہ جمہوریت کا تسلسل چلے. اس طرح کا تسلسل, یہ مار دھاڑ, اس طرح کے حالات میں سمجھتی ہوں حکومت نے دیر کی بات چیت کرنے پہ. یہ حالات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے, یہ اس نہج تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کو پہلے سے ہینڈل کر لینا چاہیے تھا, کسی نہ کسی کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا. آج جو آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں کاٹ لی؟ اگر سیشن جج نے کہا تب نہیں کاٹی, پھر ہائی کورٹ نے کہا, پھر اس کے بعد ایک جج کمیشن ہوا, اس کو دبا کے رکھا. اب وہ حالات نہیں ہیں, حالات بدل چکے ہیں. ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اگر کوئی چڑھ دوڑے گا تو ماضی کے اوپر, انسٹیٹیوشنز کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر بھی دھاوا بولا گیا تھا, اور وہ کیسے وہ آپ کے سامنے ہے. مگر یہاں میں اس چیز کی بھی مذمت کرتی ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کو اپنے کارکنان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آج مسلم لیگ نواز جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, اور پی ٹی آئی جس نے آج پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دیا, اس کے جنگلے توڑ دیے اور اس کے اندر چلے گئے. یہ پارلیمنٹ کسی کی ملکیت نہیں ہے, نہ نواز شریف صاحب کی ہے نہ کسی اور کی ہے, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. اس کا جواب پھر آپ دے دیجیے گا, اگر آپ کو اس سے اعتراض ہے تو آپ جواب دیجیے گا. لیکن وجاہت صاحب سے مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پوچھنی ہے, پہلے آپ جواب دے دیں, آپ دے دیں مختصر جواب. میں صرف, میرا خیال ہے مہرین صاحبہ کے علم میں نہیں ہے مکمل کر لوں اگر بات. اور وہاں مظاہرین نے, ہم کسی عمارت میں داخل نہیں ہوئے, کسی جگہ کا گیٹ نہیں توڑا گیا. جو کاروائی کی ہے وہاں پہ پولیس نے خود کی ہے, اور لوگوں کو گھیر کے, آپ کو حیرانی ہوگی کہ دو طرف سے اپنا جملہ تو آپ نے کراس کی, کون سی ریڈ لائن؟ سر کوئی ریڈ لائن, آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس جگہ سے آگے نہیں جائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی کمٹمنٹ اس سے ہم یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ مغرب میں ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اسمبلی ہال کی ویڈیو ہے, یہ قومی اسمبلی کی ویڈیو ہے, چلے گئے اسمبلی سیکریٹریٹ کی ویڈیو ہے, یہ کیا گیٹ سلامت ہے اس کا, آپ دیکھ لیں اس کو, آپ دیکھ لیں. نہیں جاوید لطیف صاحب, ویڈیو تو نظر آ رہی ہے, اور ویڈیو جو ہے وہ کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا, چاہے میں اور آپ جھوٹ بول دیں. لیکن ایک چیز میں بڑی کلیئر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے پیش قدمی جو ہے وہ کی تھی پاکستان عوامی تحریک نے اور تحریک انصاف نے, لیکن یہ بلڈنگز میں داخل نہیں ہوئے تھے. بلڈنگز میں داخل نہیں ہوئے تھے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہم وہاں تھے, یہ بلڈنگ میں داخل نہیں ہوئے تھے اور شیلنگ شروع ہو گئی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کلیئر کروں میں آپ کو, یہ کرسٹل کلیئر ہے. چلے میں جھوٹ بولتا ہوں, چلے میں جھوٹ بولتا ہوں. نہیں سر, آپ جھوٹ نہیں بولتے. مجھے عمران خان یہ بتا دیں کہ جاوید ہاشمی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بات پر تو یقین کر لیں. بتا دوں گا ان کی جماعت کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس لیے الگ ہوا کہ ہم نے کہا تھا, پوری جماعت نے کہا تھا کہ اس سے آگے نہیں جانا. جب عمران خان نے اپنا پارٹی کا فیصلہ نہیں مانا, اس لیے میں الگ ہوا. نہیں سر, ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کا جواب میں نے آپ سے لینا یہ ڈسکس ہوتا رہا. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. مجھے یہ بتائیے, جاوید لطیف صاحب یہ غلط بات نہیں کر رہے. ایک منٹ میں آپ سے لیتا ہوں, لیکن وجاہت ایک چیز اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جاوید ہاشمی کی بات پہ ان کو بڑا یقین آ گیا, یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے پہلے بھی یقین تھا, اب میں پہلے بھی بڑا ان کا احترام کرتا تھا. جاوید ہاشمی کی جدوجہد ہے, جاوید ہاشمی نے جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں, مارے کھائی ہیں. جب وہ پارٹی چھوڑ کے آئے تھے اور جو باتیں انہوں نے کی تھی اس کے اوپر بھی یقین کرتے ہیں. آپ نے بھی تو کوئی عزت نہیں کی نا جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ, جو آپ نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا نا, چھوڑے اس بات کو. نواز شریف اور فیملی نے کسی جماعت کا سے یعنی لوٹ کے کھا لیا سارے ملک میں, انہوں نے برباد کر دیا. پرانی باتیں شروع ہو جائیں گی, ہم واپس چلیں گے.
विषय वापस चले गए। आज की सिचुएशन के ایک آدمی کے فیصلے کے پریشر ہے گورنمنٹ پہ کم سے کم جو چیزیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے تھے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اب ان پہ یہ پریشر ضرور ہوگا کہ ہمیں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سوچنا ہے. جی جاوید لطیف صاحب ایک منٹ. طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سوچنا ہے. اب اس پریشر کو لے کے حکومت کے لیے معاملات کو ڈیفیوز کرنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. حکومت کے لیے مشکل بڑی ہے یا آسان ہوئی ہے, اور پروٹیسٹرز کے لیے حالات کتنے آسان ہیں؟ ایکسلنٹ کوشچن. دیکھیں, ایک تو میں ایک غیر جانبدار طور سے جو جاوید ہاشمی والا جو کنانڈرم ہے اسے ایک وہ ڈسکشن اپنے طرف سے ریپ اپ کر دوں سب کے لیے. نہ میں پی 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 میں ہوں, نہ میں نون لیگ میں ہوں, اور نہ میں آپ کی سو کالڈ پی ٹی آئی میں ہوں. اس کے لیے شکریہ ادا کریں, شکر ادا کریں اللہ کا. مگر میں چودھری صاحب کا شکر ادا کروں گا, ہاتھ ملاؤں گا. پہلی بار کسی دہشت گرد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. سو ویل ڈن, یو ویلکم. اب باٹم لائن دیکھیں, ہاشمی صاحب نے یہ آن دا ایو آف دا 14 بھی کیا تھا اور پھر کیا ہے. میں بحیثیت ایک پاکستانی کے ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمیں وہ ادھر مین اپ اور شٹ اپ, ٹھیک ہے نا. مین اپ ایز ان کہ ہمیں 2011 میں انہوں نے پارٹی جوائن کی, جب سے لے کے اب تک ہمیں پورا پھر بھانڈا پھوڑے نا, سب بتائیں کہ جی مجھے یہ شک ہیں, اور استعفی بھی ساتھ دیں, صحیح پی ٹی آئی سے بھی دیں, پارلیمنٹ سے بھی دیں, اور گھر جا کے بیٹھے ملتان میں انجوائے کریں. اس وقت اتنی فلوئڈ سچویشن ہے, اتنے ہائی سٹیکس ہیں, ہم سب کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. یہ بولا وہ بولا, خان صاحب آ کے جو انفرادی طور پہ جو سیاست چل رہی ہے, رات کو یہ ہوا, اس نے اس کے کان میں یہ کہا, دس وونٹ ڈو. آپ سینئر لیڈر ہیں, اگر آپ واقعی باغی ہیں تو 2011 سے لے کر اب تک جو بغاوت کی ہے سب ہر چیز ایکسپلین کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. یہ جو 50-50 چل رہا ہے نا معاملہ, یہ نہیں چلے گا. یہ تو ہاشمی صاحب کے لیے میرا اپنا پیغام. دوسری بات, ایز فار ایز دا نون لیگ از کنسرن, دیکھیں نون لیگ باقی جماعتوں سے اس وقت ڈفرنٹ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہماری طرف سے اس کے لیے ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ ہیں. ہم سب نے کچھ لوگوں نے ووٹ کیا ہوگا, کچھ نے نہیں, مگر ہم سب نے کلیکٹیولی انہیں بہت بڑا مینڈیٹ دیا, اور ایک ایسا تھنکر لائے جو کہا جا رہا تھا جو نیو اینڈ امپرووڈ نواز شریف ہے, جو ڈالرز اینڈ سینٹس والا نواز شریف ہے, جو پلوں والا اور انڈر پاسز اور اوور پاسز والا نواز شریف ہے, جس نے پنجاب کو چمکایا ہے. اس کو پھر نواز شریف کو اپنے چوائس کا چیف ملا, جو کم لوگوں کو ایسی نعمت ایسی رحمت ملتی ہے پاکستان, اور وہ رحمت برس رہی ہے. اور ایسا چیف ملا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک اس بیچارے نے آج تک کوئی ISI میں کوئی اس نے ڈیسک نہیں سنبھالا. ٹھیک ہے, بالکل جو فوج کی جو سیدھی والی لائن ہے نا, ایک تو وہ والی لائن بھی ہوتی ہے, روڈ ڈرائیور سیدھا سادہ آدمی ہے, ایسے آپ کو سگریٹ آفر کرتا ہے, ہمبل گائے, سولجرز ٹائپ. مجھے لگتا ہے آپ نے سگریٹ پی ہے ان سے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک. ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد جو سلپس ہوئے ہیں عمران, اس پہ میں شروع کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو مشرف صاحب کی جو گول پوسٹ چینج کی ہے, جو انڈیا پہ ان کا رد عمل رہا ہے, اور جو جیو کے بعد جو انہوں نے کیا ہے, اور جو کل رات تک جو ہوتا رہا ہے آرمی میں سے ہے, جو بھی ہے یہ تو آرمی میں سے نا. یہ سر جی میاں صاحب تو سیلف ڈسٹرکٹیو لگ رہے ہیں. اپنی چوائس کا چیف, اپنی چوائس کی پارلیمنٹ, اپنی چوائس کے اتحادی, اینڈ دس از اسٹل ہیپننگ. سر لیکن دیکھیے جو بھی ہے آرمی میں سے ہے, اور آرمی کی پلس سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آرمی کے لیے. دیکھیں اس کا جو ڈیسیجن میکنگ میں بریک لے لوں, الگ ہے, اسے ٹائم چاہیے. یہ اس ایک ٹویٹ کے بعد یہ جو ایک ریلیز آئی ہے, اس کے بعد حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے اب سٹینڈنگز کہاں پہ ہیں, اس پہ بات کرنی تھی. بریک کے بعد ہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے. ویلکم بیک ناظرین, اسپیشل ٹرانسمیشن دنیا نیوز کی آپ دیکھ رہے ہیں. وجاہت خان صاحب, وہی چیز ہے کہ اب اس ایک آرمی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد گورنمنٹ پہ کتنا پریشر ہے, گورنمنٹ اب کس طرح سوچے گی اور کس طرح موو کرے گی, کیونکہ آج رات کو اگر ان کا کوئی ارادہ تھا وہاں پہ ہلہ بولنے کا اور لوگوں کو ڈسپرس کرنے کا اور گرفتار کرنے کا, یا عمران خان صاحب کو, طاہر القادری کو اریسٹ کرنے کا, تو وہ اب شاید مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب پہ بھی تو کچھ نہ کچھ پریشر آئے ہوں گے اس پریس کانفرنس کے بعد یا اس پریس ریلیز کے بعد ان کی, اور اگر نہیں آئے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے وہ لوگ بھی تو رابطے کر رہے ہوں گے کہ بھی ختم کریں اب اس کو. دیکھیں عمران, ونس اگین گڈ, سوری بولوں آپ کو, شاہ محمود قریشی صاحب لائن پہ ہمارے, بالکل ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کس جگہ پہ ہیں, صورتحال کیا ہے اس وقت, اور پرچے ہو رہے ہیں آپ لوگوں پہ, مقدمے دہشت گردی کے؟ یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے کیونکہ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا تھا, اور آج میں سارا دن وکلاء کے ساتھ مشاورت میں رہا ہوں, اور ہم نے مکمل اپنی رپورٹ بنا لی ہے, جو کل انشاءاللہ میں اسلام آباد کے پریس کلب سے چلوں گا, اور میں FIR داخل کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں.
जिन्होंने इस्लामाबाद में ये दहशत फैलाई है और जो निहत्थे लोगों के खून के जिम्मेदार हैं, जो 3 लाशों के जिम्मेदार हैं, जो सैकड़ों लोगों के जख्मी करने के जिम्मेदार हैं, जो मासूम शीरखा बच्चों पे टेयर गैसिंग के जिम्मेदार हैं, जो लाठियों के जिम्मेदार हैं, कल इंशाअल्लाह मैं उनके खिलाफ FIR कटवाऊंगा। हुकूमत ने घबराहट के ये जानते हुए कि मैं ये करने वाला हूं, तो उन्होंने आज ये एक हिकमत अमली अपनाई है कि इमरान खान पर ये मुकदमा दर्ज कराएंगे। इमरान खान पे मुकदमा किस चीज का दर्ज कराएंगे? और आपने देखा कि आज अल्लाह के फजल व करम से सरकारी मुलाजिमीन सर खड़ा उनने कर लिया है और वो कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेंगे और आपने अगर ऑर्डर देना है तो इन राइटिंग दे। आपने देखा कि एक SP जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने देखा कि एक DSP ने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक तब्दीली आ रही है, मुल्क में एक नई लहर आ चुकी है। इस हुकूमत की हालत ये है कि आज देखें कि फौज भी अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम आइन का साथ देंगे, वो कह रहे हैं कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, जमहूरियत का साथ देंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मसले का हल करो, क्योंकि देखिए 3 चीजें हुई हैं यके बाद दीगर। मैं आपको पॉइंट कर दूं। नंबर 1, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले दावत दी कि आप फैसिलिटेट करें, मीडिएट करें, और फिर उससे असेंबली में जाके यू टर्न लिया और ISPR के बयान ने इनको बेनकाब कर दिया। नंबर 2, इन्होंने आपने देखा कि एक बयान आया है ISPR की तरफ से कि जो यौम दिफा का 6 सितंबर का प्रोग्राम था जिसमें वजीर आजम को चीफ गेस्ट बुलाया गया था, वो मनसूख हो गया है। नंबर 3, आज कोर कमांडर्स की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एक इजलास में अपनी तशवीश का इजहार किया है कि मुल्क के हालात किस नहज पर हैं और हुकूमत क्या कर रही है। इससे आपको लग रहा है कि जो मुल्क के हसास इदारे हैं वो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, वो हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में। एक मिनट साहब, ये आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ 2 दिन की कहानी है जिसपे ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है, 2 या 4 दिन की कहानी है। इससे पहले हुकूमत के उनके साथ क्या मामला थे वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इन 2-3 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ है वो तो ताकत के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। वो तो दोनों तरफ से हुई है, पत्थर यहां से भी चले हैं, डंडे यहां से भी चले हैं और वहां से भी ताकत का इस्तेमाल किया गया है, जरूरत से ज्यादा किया गया है। हम खुद विक्टिम है, हमें आज मार पड़ी है शाह साहब। लेकिन मैंने आज थोड़ा सा आपसे एक और चीज पूछनी है। काफी लोग ट्वीट कर रहे थे कि शाह साहब नजर नहीं आए आज शाम में भी कंटेनर पे, तो आपकी मसरूफियात कहाँ है, आप क्या प्लान कर रहे हैं शाह साहब? मैं इसलिए नजर नहीं आया कि मैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक काम कर रहा हूं। मुझे इमरान खान साहब ने कहा था सब लीडरशिप को कंटेनर पे खड़े होके फोटो अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे जिम्मे काम लगाया था कि मैं मीडिया से एंगेज करूं, मैं लॉयर्स से एंगेज करूं और मैं वो FIR मुरतब करूं जो मैंने कल लॉन्च करनी है। इसलिए मैं कंटेनर पे दिखाई नहीं दिया। अच्छा शाह साहब, एक और चीज है कि आपकी जमात के एक सीनियर रुकन जो है वो भी छोड़कर गए हैं, जावेद हाशमी साहब, मैं नाम लूं तो, और उनकी जानिब से यह है कि मार्शल्लाह आया या पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो इमरान खान साहब कसूरवार होंगे, और यही इल्जामात हुकूमती जमात की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे? आज देखें जो तहफ्फुजात हैं वो खाली हुकूमत से तो नहीं है, दोनों तरफ हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे भाई हैं, मेरे शहर के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हमारा खुशी गमी का रिश्ता है और रहेगा। पहली बात तो यह है कि वो हमारे इजलासों में शामिल होते रहे, कोर कमेटी के इजलासों में शामिल होते रहे, और कोर कमेटी का मुत्तफिका इजलास था कि PTI किसी गैर आईनी इकदाम का साथ नहीं देगी, और खुल के बात करूं तो PTI मार्शल लॉ का साथ नहीं देगी। हाशमी साहब इस चीज के गवाह हैं। जब ये उनके सामने फैसले हो चुके हैं तो उनको इस किस्म की तशवीश की लाहक ही नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात कर रहे थे। हम दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे। एक ब्रेक है यहाँ पे और जब हेडलाइंस होंगी तो उनके बाद वापस आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, अगले घंटे में भी हमारे साथ मौजूद रहिए। अब तक जो है वो हेडलाइन के लिए हम जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद, सॉरी अब कमरुज़्मान कारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम कारा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम कामरा। कारा साहब इमरान खान बात कर रहा हूँ। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की है और उसमें यह तय पाया कि मंगल को पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इकट्ठे होंगे, एक इजलास होगा, मुश्तरका इजलास, और उसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, वहां से भी एक स्टेटमेंट जारी हो गया है
اور چیزوں سے تو آپ باخبر ہیں. قاری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اب جو سٹانس ہوگا قومی اسمبلی میں جانے کے بعد, جو وہ لے گی وہاں پہ, وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا پہلے تھا, یا اب ڈفرنٹ ہوگا اس مار دھاڑ کے بعد؟ دیکھیے, اس مار دھاڑ کی میرے چیئرمین نے, میرے کو چیئرمین نے, میں نے اور میری ساری جماعت نے بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے. ہم یہ بات واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جو ایڈوانسمنٹ ہوئی تھی, جو انہوں نے دونوں جماعتوں نے اپنے کارکنوں کو آگے بڑھایا تھا, وہ صدر ہاؤس کے گیٹ کے پہلے جو لگے تھے کنٹینر, اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر کارکن چلے گئے تھے اور ان کو پش بیک کر دیا گیا تھا لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے, تو سیکریٹریٹ کے گیٹ کے بعد, اس کے بعد جو صورتحال نارمل ہو گئی تھی, اس کے بعد یہ تشدد کا عمل بند ہونا چاہیے تھا. لیکن حکومت نے اس کو ایک تکنیک کے طور پہ مسلسل استعمال کیا, اور وزراء نے کہا کہ اب ہم ان کو کسی جگہ بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ بات ہمیں عمران خان صاحب دیکھنی پڑے گی کہ یہ 17 دن سے انتہائی پیسفل طریقے سے اپنی ڈیمونسٹریشن کر چکے ہیں. انہوں نے پیسفل ڈیمونسٹریشن سے ثابت کیا کہ یہ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اپنی قیادت کے اختیار میں ہیں. لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے جس طرح تشدد کیا ہے, اور جو اب تو میڈیا کے اوپر تشدد شروع ہو گیا ہے, اور میڈیا ہاؤسز نے اوور آل اگر اب جنرلی دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر کے استعفے کے اوپر سارے میڈیا نے تقریباً بائی لارج سارے میڈیا نے زور سے یہ بات کہی کہ جی وزیر اعظم کا استعفیٰ مناسب بات نہیں ہے. اس کے باوجود اگر حکومت جو ہے وہ ان میڈیا ہاؤسز کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, پولیس والے جو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی غلط بات کو غلط کہہ رہے ہیں, اور ان میڈیا ہاؤسز کو نہیں چھیڑتے جو حکومت کی مدح سرائی کر رہے ہیں, تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی پولیس والے کا اسپونٹینیس ایکشن نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ, حکومت کے کسی اہلکار کے کہنے پہ, انہوں نے باقاعدہ سزا کے طور پہ ان بندوں کو سزا دی ہے اور ان پر تشدد کیا ہے. لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملے گا. اب میں کارا صاحب اس وقت جو فوٹیج چل رہی ہے میں ساتھ ذرا وہ بھی بتا دوں کہ یہ لاہور کی اس وقت براہ راست فوٹیج ہے. ناظرین, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ صورتحال لاہور میں تھی, ہماری ٹیم وہاں بھی کام کر رہی ہے, اور وہاں سے آپ کو یہ فوٹیج دے رہے ہیں کہ لاہور میں جہاں سڑکیں روکی ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں نے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے زبردستی نکلنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ہے, اور لوگ بیچ بچاؤ بھی کروا رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن ہی ہیں جو بیچ بچاؤ کروا رہے ہیں, ان کے کارکن ہی ہیں جو غصے میں ہیں, اور جھگڑے والا معاملہ بنا ہوا ہے. یہ فوٹیج آ رہی تھی لاہور سے, ایک بس والے کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, اور اس کے بعد کچھ اور گاڑیوں سے. تو یہ کارا صاحب, یہ تو حالات, اب آرمی نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ طاقت کا استعمال مت کیجیے. اب یہ طاقت کا استعمال مت کیجیے, یہ پھر سب کے لیے ہے, پروٹیسٹرز کے لیے بھی ہے, حکومت کے لیے بھی ہے. اب یہ کتنا کلیئر میسج ہے, اور اس میسج کا فائدہ اٹھا نہیں لینا چاہیے اب؟ دیکھیے, طاقت کا استعمال پروٹیسٹرز تو کر نہیں رہے, پروٹیسٹرز تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. طاقت کا استعمال تو ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے, اور میسج ادھر گیا ہے کہ اس کو ریاستی طاقت کا استعمال کیے بغیر معاملات کو پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کی جائے, اور اس کو فوری حل کیا جائے. انفارچونیٹلی عمران گورنمنٹ نے ابھی تک جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر پروٹیسٹرز ان کی ریڈ لائن کراس کر گئے تھے تو ان کو پش بیک کرنے کے بعد تشدد روک دینا چاہیے تھا, لیکن اس کو ایک مسلسل ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اور ان کو وہاں سے ڈسپرس کرانے کا جو نقطہ نظر اختیار کیا گیا تو کسی صورت قابل قبول نہیں تھا. اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے, اب سینکڑوں لوگ زخمی پڑے ہیں, اور آپ نے فوج کو بھی اس میں انوالو کر لیا. انوالو کرنے کے بعد آپ نے سارا کچھ فوج کے متھے لگا دیا. اچھا, آپ لوگوں نے سر آپ لوگوں نے کوئی یقین دہانی لینے کی کوشش کی حکومت سے کہ اب وہاں پہ دوبارہ لڑائی نہ ہو, کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ لوگوں کا بھی کردار بنتا ہے, وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ہم تو گورنمنٹ کا سمجھا سکتے ہیں نا عمران خان, ہم تو گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, سمجھداری کے ساتھ کام لینے کی بات کر سکتے ہیں. ہم شیورٹی کیس کس حیثیت میں لیں؟ ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار نہ کیجیے, کیونکہ تشدد کبھی کام دنیا میں جہاں جہاں جب تشدد کیا گیا اس کے بہتر نہیں نکلے, اور آپ کو ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اور الٹیمیٹلی اس عمل میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو تشدد کا راستہ بند کر کے ان لوگوں پہ مشتمل بنانی چاہیے جو ایکسیپٹیبل ہیں, اور وہ ایک کوشن کے طور پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان بیٹھے, دونوں کی باتیں سننے کے بعد ایک فیصلہ کریں, اور دونوں فریق اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں.
یہ ایک وے فارورڈ ہے، ادروائز یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر قاہر صاحب. جی جاوید لطیف صاحب، یہ ایک اچھی سجیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ آپ کو سپورٹ بھی دیتی رہی ہے بار بار، اور ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ جب تک ہے آپ خاصے مضبوط ہیں، تو اس سپورٹ کو تو آپ نہیں چاہیں گے کہ ضائع کریں. اور دوسری طرف آرمی نے بھی اب کہا ہے کہ طاقت کا استعمال بھی بند ہو جائے، بات چیت ہو. تو بات چیت کے لیے اب کس طرح راستے کھولیں گے اس مقدمے کے بعد؟ تو بات چیت کے راستے غالباً کل وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں مقدمہ کروانے، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں مقدمہ کروانے. تو اگر مقدمات ہوں گے تو بات چیت پھر کیسے ہوگی سر؟ بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں مذاکرات سے ہی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، مگر میری گزارش صرف اتنی ہے کہ قمر قاہرہ صاحب میرے بھائی ہیں، میرے جدوجہد کے ساتھی ہیں، اے آر ڈی میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، مگر میری ان کی خدمت میں یہ گزارش ہوگی. ابھی یہ کنفیوز ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں موقف کیا لوں، کیونکہ ان کے پارلیمنٹری لیڈر جو ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور پنجاب کی پیپلز پارٹی کچھ اور موقف لے رہی ہے. مگر میری گزارش ان کی خدمت میں یہ ہوگی کہ کیا جب آپ ریاستی اداروں پر قبضہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑیں، ڈنڈے غلیل اور کٹر لے کر آپ عمارتوں میں گھس جائیں، تو اس کے بعد ریاستی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1. ایک بات کی تھی ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، میں ان کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی حال میں بھی مارشل لا کی حمایت نہیں کریں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی میٹنگ میں، اسی اجلاس میں آپ کی جماعت نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ کسی طور پر بھی اس سے آگے نہیں بڑھیں گے جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک عمل تو آپ کرتے ہیں فیصلے کا، دوسری بات فیصلہ کیا تھا، یہ آپ کو کمٹمنٹ بھی دی تھی، آپ کو کمٹمنٹ بھی دی تھی اس بات کی انہوں نے. میں عرض کر رہا ہوں، میں کمٹمنٹ کی، میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں، نہ کسی جماعت کے ساتھ. ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے کمٹمنٹ لی تھی عمران خان صاحب سے، جو جاوید ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب نے یہ بات کی ہے دور ہو رہے ہیں. اور ایک عمران خان صاحب اس کے ثبوت میں میری اگر بات مکمل ہو لینے دیں عمران صاحب، ایک بات مکمل ہو جائے اعجاز صاحب. جی فرمائیے. میں اس لیے جاوید ہاشمی کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو کچھ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں. کسی ادارے پر ان کو اعتماد نہیں ہے. ہر جماعت کی لیڈرشپ کے بارے میں، ہر جماعت کے بارے میں جو ان کا رویہ رہا ہے، جس طرح وہ ان کو لقاب دیتے ہیں، جس طرح ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آج اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ کے بارے میں وہی گفتگو کر دی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں کسی طور پر بھی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا. جماعت کی جمہوریت پر جو بندہ یقین نہیں رکھتا وہاں بھی آمریت مسلط کرتا ہے. اور یہی بات دوسری جماعتوں کے بارے میں ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ جناب وہاں آمریت ہے، کہ وہاں تو جمہوریت ہے نہیں. آج خود جو کچھ فیل کیا ہے، کیا اس سے زیادہ ان کی شخصیت جو ہے اور بے نقاب کس طرح ہو سکتی ہے؟ جاوید لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. عمران خان اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے، جاوید لطیف صاحب نے کہا، جواب آ جائے پھر آپ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا گفتگو بڑی اچھی کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے گفتگو، بہت اچھی، مگر شہباز شریف صاحب جو گفتگو کرتے تھے اس کے بارے میں جاوید لطیف صاحب کا کیا خیال ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ کس ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے مہذب الفاظ ہیں؟ تو ذرا اپنے اوپر بھی گریبان میں دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے جو پرچے آپ کٹوا رہے ہیں، وہاں کس نے کلاشن کوف اٹھائی ہوئی تھی جس پہ آپ دہشت گردی کے پرچے کٹوا رہے ہیں؟ قادری صاحب کے وقت میں تو میں سمجھتی ہوں کہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں، تو وہاں پہ دہشت گردی کا دفعہ نہیں لگا، مگر یہاں پہ لگ گیا. آپ پنجاب پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں یا سندھ پیپلز پارٹی سے؟ آپ پہلے اپنے آپ سے بات کریں جو آپ کا حشر ہونے والا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جمہوریت چلانے کے لیے آپ کو دی تھی، نہ کھیلنے کے لیے نہیں دی تھی. آپ نے نہیں یہ جمہوریت دی، آپ پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی سے. آپ کھلونا کہہ رہے ہیں، اٹامک پلانٹ کو کھلونا کہہ رہے ہیں. میں لیکن جاوید لطیف صاحب آپ کو جو سپورٹ دے رہی ہے وہ یہی والی پیپلز پارٹی دے رہی ہے.
بے نظیر بھٹو میرین جو بات کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمران کوئی بھی شخص ہو، میں ایک بات اور کر دوں، ابھی بات پر سن لینا، بات آپ نے کی ہے تو اگلی کی بھی بات سن لینا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طور پر جو میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ میڈیا کی بھی بات سن لو۔ پھر میڈیا میں جو جماعت کے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ جس کرائسس میں ہو، عمران خان آپ مجھے یہ بتائیں کوئی میڈیا کے ساتھ اس طرح پنگے بازی کرے گا؟ اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ آپ کا کوئی مدعا نہیں ہے، ہم لوگ اگر ہماری جماعت میں سے بھی عمران، اگر ہماری جماعت میں سے بھی کوئی بات ایسی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک کو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ میں خود مانتا ہوں کہ ہماری طرف سے اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جواب دیجیے، میں نے کہہ دیا ہے، میں نے میرا خیال ہے کہ ایک بات تو آپ کو، جاوید لطیف صاحب میری بھی ذرا گزارش سن لیں۔ ایک جواب تو آپ کو میرین صاحبہ نے دے دیا، وہ میرا خیال ہے کافی ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی صالح اور کتنی صاف زبان ہے جب آپ بات کرتے ہیں۔ دوسری میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آج جو کچھ ایک میڈیا ہاؤس کو چھوڑ کے اور اسلام آباد کیپٹل کے اندر پنجاب کی پولیس نے آ کر میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اور جرنلسٹوں کے ساتھ کر دیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے آپ نے جس طرح تباہی کر دی ہے نا آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کو تو سیاسی ورکر کہنا سیاسی ورکر کی توہین ہے۔ میں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی، لیکن میں خود سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنی جماعت پر لوگوں کو توقعات آپ سے تھی، آپ نے تباہی کر دی سیاسی ورکر کی۔ یہ شناخت نہیں ہے سیاسی ورکر کی جو عمران خان نے رویہ آج اپنایا۔ عمران خان نے آج سرکاری عمارتوں پر، ریاستی عمارتوں پر قبضے کے لیے چڑھ دوڑے، یہ سیاسی ورکر کی شناخت نہیں ہے۔ اور جو آپ ہمیں تانا دیتے ہو، یہ تانا دیتے ہو سپریم کورٹ پر حملے کا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہاں حملہ کیا قابل مذمت ہے۔ آپ نے جو آج ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑے، جس طرح آپ ریاستی اداروں کے متعلق جانچ کر رہے ہو، یہ کسی طور پر نہیں ہے۔ ایک منٹ سر، ایک دیکھیں نا، وہ واپس آئے، میری بات سر، وہ واپس آئے، ان کو کچھ کہنا ہے غلط اور شدید، یعنی 20 روز سے اچھا ٹھہر جناب، بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، چڑھ دوڑے ہیں ریاستی اداروں پر۔ سارے پنجاب میں ہزاروں لوگ آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اوپر شاہ محمود قریشی کوئی آپ سیاسی جماعت نہیں ہے، گجرانوالہ میں گردی کی آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے ایک بدماشی کا رول ادا کیا۔ میں نے یہ کبھی استعمال نہیں کی تھی، مگر آج مجھے دوسرے کہنا پڑتا ہے آپ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی میسج آیا کہ آپ لوگ سیاسی کر لیں گے، گنڈا گردی کر رہے ہیں آپ لوگ، کم از کم سرکاری عمارتوں پر قبضے نہیں کیے جاتے، اور کوئی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ جو میسج قبضہ کیا ہوا ہے، 4 بندے آپ سمجھتے ہیں۔ اجاز چودھری صاحب پلیز، اس طرح سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ صاحب پلیز، عمران خان کر رہی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا رویہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں، سر مہربانی فرمائیے، دنیا میں بتا دے کوئی چیف منسٹر ایسا یہ قاتل ہے وہ جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا وہ بھی قاتل ہے۔ کل کے بعد جو کچھ پارلیمنٹ کے سامنے کس طرح بنا، قاتلوں سے آپ لوگوں نے آپ پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری کے خلاف سازش کر رہے ہو۔ کسی طور پر بھی پاکستانی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو جن لوگوں نے ووٹ پول کیا وہ شرمندہ ہے کہ کن لوگوں کو ووٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا، ایجنڈے کو لے کر آپ آئے ہیں۔ ایک منٹ سر، ایک منٹ، جاوید چودھری صاحب ایک منٹ، جاوید چودھری صاحب ایک منٹ پلیز مودی ایک منٹ سر، آپ کا ایجنڈا ایک منٹ سر، ایک منٹ جاوید شریف کا ایجنڈا مودی کا ایجنڈا۔ چودھری صاحب ایک منٹ، ایک منٹ، آپ کے 3 ایم این اے، 4 ایم پی اے کسی نے مشاورت نہیں کی۔ یار لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کو ابھی میسج آیا کہ آپ لوگ پیار سے مسئلہ حل کریں۔ ایک منٹ جی، کائرہ صاحب آپ نے فون کیا، واپس پلیز بات کیجیے۔ میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ میں ایک بات ایکسپلین کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح کی ڈیبیٹ جاری ہے، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ آپ پلیز بات کیجیے۔
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خیرہ صاحب. وجاہت صاحب، جس طرح کا میسج آیا قصوری صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اس میسج کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں یہ سیاسی طریقے سے معاملہ حل کر سکیں گی؟ دیکھیں جی، اس جو میسج ہے آرمی کا، اس میں 3 چیزیں جو ہے ابھر کے سامنے آئی ہیں. ایک ہے کہ اسٹاپ وائلنس، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا ہے انٹر انٹو اے ڈائلاگ، ٹاک. اور تیسرا ہے ٹاک ارجنٹلی. اور اگر آپ کسی کنکلوژن پر نہیں ہوں گے دین انہوں نے اپنے آپشنز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اب چیز جو ہیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس ہیٹ میں دیکھیں بات ہو پائے گا سر؟ بات یہ ہے کہ ڈیسیژن ٹیکن ان اے ٹائم کانٹیکسٹ آر ریزلٹ اورینٹڈ. سیم ڈیسیژن ٹیکن آؤٹ آف ٹائم کانٹیکسٹ آر آف نو یوٹیلٹی. اس کی مثال یہ ہے کہ شہنشاہ ایران brought 2 people at a very belated stage, شاہپور بختیار اینڈ بازرگان, who were brilliant politician. لیکن اس وقت ایرانین ریولوشن گیلپ کر رہا تھا. They didn't get the elbow room to consolidate and stop that revolutionary process. ریولوشن ان کو لپیٹ کے لے گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر آپ نے ڈیلے کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کل کو کسی پر ذمہ داری ڈالیں کہ یو رن دی کنٹری اور وہ ہاتھ جوڑ لے کہ نہیں آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی. اللہ نہ کرے جی یہ صورتحال ہے. نو، یہ کنڈیشنز ہو رہی ہیں. دس از اسپریڈنگ. آئی ایم اے پالیٹیشین ود 45 years آف اسٹے ان پبلک لائف. مجھے اس کے سمٹمز بڑے بھیانک نظر آ رہے ہیں. دس از اسپریڈنگ لائک اے وائلڈ فائر. جیسے وائلڈ فائر پھیل رہی ہے لائک اے وائرس. اور یہ آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد یہ قصبوں و تحصیلوں میں پھیل جانی ہے. Therefore میرا میسج جو ہے عام فورسز کو یہ ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو کب حشر برپا کرو گے. سر یہ تو سپریم کورٹ کے لیے ہونا چاہیے تھا، ویسے منصف تو وہ ادھر ہیں. اچھا وجاہت، جو ہیٹ ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک یہی ہے. خان صاحب کے منہ سے بھی آگ نکلتی ہے اور میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ کرسیوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو میسج آیا ہے اس میسج پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ ہم آرمی پہ لگے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک ایئر فورس کے محاورے سے شروع کرتا ہوں کہ ایئر فورس میں نا ایک چیز ہوتی ہے جسے سرج کہتے ہیں، کہ جب سامنے سے زمینی دشمن آ رہا ہوتا ہے تو ایئر فورس جہاز اوپر کر دیتی ہے اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے زمینی فوج کو. اس سے دشمن ڈر جاتا ہے، مگر وہ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے واپس لینڈ کرنا. اس وقت فوج نہ اوپر گھوم رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے اس وقت آئین کو اور قانون کو لارجلی جتنا کر سکتی ہے. اس وقت 111 بریگیڈ نے نان لیتھل رولز آف انگیجمنٹ لگائے ہوئے ہیں، مگر ہر ایک کی پیشنس ہے اور ہر ایک کا پیٹرول کم ہوتا جا رہا ہے فوج سمیت. اور فوج اس وقت وہ ایک سیاسی ایئر فورس بنی ہوئی ہے، آپ کو کور دے رہی ہے کہ یار سارٹیڈ تاکہ ہم پھر سے جو رن وے ہے اس پہ جہاز تمیز سے بٹھائیں اور سب گھر جائیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت سب سیلف ڈسٹرکٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. اس میں 2 جو ادارے ہیں وہ چپ چاپ ہیں اور مچور طریقے سے بات کر رہے ہیں. وہ ایک تو جوڈیشری ہے اور دوسرا فوج ہے. اس کے علاوہ ابھی جو ہم نے ڈبیٹ دیکھی، اس کے علاوہ جو ہم روز دیکھتے ہیں، اور ایون خالی پارلیمنٹ کے باہر نہیں مگر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے فار ایگزامپل میاں صاحب نے بنگل کیا، اب وہ بھوکلا گئے خورشید شاہ کی سپیچ پہ یا جو کچھ اور ہوا، مگر جس طریقے سے اس سچویشن کو کہ فوج کو کس نے دعوت دی تھی، فوج کو کس نے بلایا تھا، یار وہ عمران وہ کوئی ڈبیٹ تھی کرنے کی اور وہ کوئی کنٹروورسی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا انہیں معاملہ سلجھانے ہوں تو اس طرف نہیں جاتا. ایگزیکٹلی آپ نے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا موڈ نظر آ رہا ہے. بحیثیت ایک آؤٹ سائڈر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے فرض کریں اس دن جو پی ٹی وی تھا، اب ملک کا اپنا قومی حکومت کا جو موڈ دیکھنا ہو تو آپ پی ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جس دن وہ ٹویٹ آئی جس دوپہر کو، اس دن وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی نے وہ ٹویٹ نہیں کیری کی میجر جنرل عاصم ایس باجوہ کی. اندازہ کیجیے. مطلب یہ مطلب بند کر لی آنکھیں جو زمینی حقائق ہیں ان سے، ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ ہوا ہی نہیں، جیسے فوج ہے ہی نہیں، جیسا ایس پی آر ہے ہی نہیں. جیسے آنکھیں بند کرے گا تو بلی کھا جائے گی اسے. اب بلی کون ہے اور چوہا کون ہے وہ تو چھوڑیں، بٹ دا باٹم لائن از کہ اس وقت بھائی یہ وہ وزیر اعظم ہے جو گھر چلا گیا تھا خان صاحب کے اور کہا تھا خان صاحب آپ کی جوتیاں بڑی اچھی ہیں، آپ کی جوتیاں بڑی اچھی ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ مجھے بات کرنے دیں. بھائی اگر آپ نے وہ ٹیمپلیٹ دکھایا ہوا ہے، اگر اس قسم کا آپ نے لچک اس قسم کی دکھائی ہوئی ہے تو پھر سے کیوں نہیں. اور ساتھ اور بھی ادارے ہیں. کل آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا اور یہ شاید سب سے اہم بات ہے.
کل آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس تو بلا لیا مگر آئینی طور پر آپ کے پاس اور بھی ادارے ہیں, ایکس اوفیشیو ممبرز ادھر انوائٹ کیے جا سکتے ہیں, فوج کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا نام ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. وہ ایک بار آپ نے کر لی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر نون لیگ کے جو بھی لوگ بیٹھے, آپ کل عمران خان کو یا جس کو بھی, قادری صاحب کو, جس کو بھی اسٹیک ہولڈرز بڑھائیں, آپ انہیں بڑھائیں اور یہ بار بار, اور اس میں سب اسٹیک ہولڈرز وہ واحد ایک ادارہ ہے کہ سب ساتھ بیٹھیں تو یہی ہوگا. تو اب جب یہ دو بیٹھیں گے تو یہی ہوگا. دیٹس دا تھنگ. اب وہ واحد ادارہ ہے جدھر سب ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اسے رسپیکٹ نہیں دینی جو آپ 90 سے نہیں دیتے آ رہے اس ادارے کو, تو پھر آپ نہیں کرتے. ہاں, اگر وہ آپ خود آپ نے وہ جو ہوتا ہے نا فلموں میں وہ جو میڈ سائنٹسٹ ہوتا ہے سیلف ڈسٹرکٹ بٹن والا کہ میں بھی پھٹوں گا اور پورا جو کھیلنے دوں گا, بھی اسی طرح کے موڈ میں. اگر آپ سب کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ صحیح جا رہے ہیں. بریک کا کہہ رہے ہیں سر, ورنہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آ رہے ہیں, اسی ڈسکشن کو ہم کیری کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اب دلیل سے بات ہو. ویلکم بیک ناظرین. مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں بھی آپ ان کی قیادت کی طرف کہتی ہیں, مسلم لیگ نون کی قیادت, کہ وہ بھی اس طرح کے جملے بولتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. دیکھیں ماضی میں گند پڑا ہے, اب پھر گند پڑا ہے, تو یہ گند سمیٹنا بھی تو ہے نا کبھی. اگر ہم اسی کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا, آج اس نے یہ کہہ دیا, پرسوں کل یہ کہہ دے گا, اس سے آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اب گند سمیٹ لیا جائے, اب جھاڑو پھیرنے کا وقت ہے, بجائے اس کے کہ ہم مزید ان چیزوں کو یاد کریں, زخموں کو مزید کریدیں, کیونکہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے. جمہوریت رہنی چاہیے. میں ذاتی طور پہ مجھے آپ کی جمہوریت کا میں معترف ہوں, حالانکہ آج میں ڈنڈے پڑے, لیکن پھر بھی عمران خان, بات یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی اور وہ پیپلز پارٹی, پنجاب میں جو سلوک کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے لیے ہمارے پاس بہت تحفظات ہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب جو سائنٹسٹ آف ریکنسیلیشن ہیں, وہ کوئلوں پہ چل کے گئے تھے, اس لیے جناب محترم نواز شریف صاحب کے پاس ہماری پارٹی کو, کارکنان کو بہت تحفظات تھے, مگر بہت بڑے دل کے ساتھ کہ جمہوریت کی بقا ہو سکے, جمہوریت کو سنبھالا جا سکے, وہ ان کے پاس گئے. یہ تمام تحفظات جو ورکرز کے تھے وہ بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر, مگر یہ جو آج ہوا یا آگے جو ہونے جا رہا ہے, یہ حکومت کو چاہیے اس کو سنبھالا دے. آج حکومت کے ایک ایم این اے ہمارے بھائی ہیں جاوید لطیف صاحب, جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, یہ تو ابھی ممبر ہیں اسمبلی کے, تو جو وزراء ہیں اور جو پھر چیف منسٹر ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں, ان کا ٹیمپرامنٹ کیا ہوگا. اس وقت انا اور ضد کو چھوڑنا پڑے گا, معاملات کو جو سیاسی طور پر حل کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے. اور میں یہاں یہ کہتی چلوں کہ ہمیں بہت زیادہ فوج کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک بڑا امپورٹنٹ آپریشن کر رہا ہے, ضرب عزم, اور یہ آپریشن پاکستان کی بقا کا آپریشن ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آج بارڈرز پہ کیا سچویشن ہے, آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو قادری صاحب اور عمران خان صاحب بھی اس چیز کا, اس کو مد نظر رکھیں کہ پاکستان کو دنیا کس حیثیت میں دیکھ رہی ہے. یہاں پہ حکومت کو چاہیے, بالکل حکومت پہ ذمہ داری ہے. اپوزیشن اپنی بات کرتی ہے, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز جائز تھیں, 4 حلقے کھول دیے جاتے, اس کو کیوں امپورٹنس نہیں دی گئی, ان کو کیوں اگنور کیا گیا. اس کے بعد آپ بعد میں ایف آئی آر بھی درج کر لی قادری صاحب کی, تو یہ چیزیں پہلے ہو سکتی تھیں اس نہج پہ. اور اب 10 حلقے بھی کھولنے کی بات ہو رہی ہے. جی کیا؟ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 حلقے بے شک کھول لیے جائیں اور انکوائری بھی ہو جائے گی. 10 حلقے کھولیں یا 20 حلقے کھولیں, تو حالات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. عمران خان ان کے ہاتھ سے حالات نکل گئے ہیں. وہ کون سی پولیس ہے جس نے وہاں پہ بھی فائرنگ کی اور یہاں پہ آ کے میڈیا کو مار رہے ہیں؟ جب حکومت کے حالات اتنے خراب ہوں, یہ بات ٹھیک ہے حکومت کہتی ہے کہ آپ کو ایک لائن کراس نہیں کرنی چاہیے تھی, مگر کیا اپنے دور میں انہوں نے یہ لائن کراس نہیں کی؟ کیا ریڈ زون میں محترم نواز شریف صاحب خود نہیں آئے؟ اگر یہ 2 قدم
ہم آگے چل کے پھر 20 دن بیٹھ جاتے. میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کی فینس کو نہیں توڑنا چاہیے تھا, اس کی مذمت ہے اپنی جگہ, مگر اگر یہ وہاں آ کے بیٹھ رہے تھے تو آپ مذاکرات سے ان کو انڈلج کرتے. آج ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ ایک آپشن ہو سکتا تھا. میں آپٹیمسٹک ہوں, مگر آج میں یہ کہوں مہرین آپ کی اس بات سے آپ کی ہمارے سارے پینلسٹ ایگری کرتے ہیں. جاوید لطیف صاحب اس کا جواب دیجیے, اور آپ کے پاس اب سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے سولوشن یہ ہے, میں بتاتی ہوں سولوشن آج بھی ہے. اپنی ضد اور انا کو حکومت چھوڑ دے. بالکل یہ جو ایف آئی آرز کے معاملے ہیں, یہ دیکھیں یہ ایک ڈسکنیکٹ پیدا کرے گا, یہ اعتبار کو ختم کرے گا. یہ ایف آئی آرز آپ یہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طور پہ بات کریں, مذاکراتی ٹیم بھیجیں. آپ جیسے ہمارے جاوید لطیف صاحب کا جواب لیجیے اب. جی عمران, ٹھیک ہے, جاوید لطیف صاحب کا جواب لیجیے. جی گزارش یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کریں گے, جب آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے وفد جائے گا تو اس کے بارے میں بعد میں آپ جو گفتگو فرمائیں گے تو کیا اس کے بعد کوئی آپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میری اب بھی یہ گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اگر آپ نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی جو ہیں ہم مظاہرے کریں گے. آپ ابھی ایک دکھا رہے تھے سین کہ جس میں پرائیویٹ گاڑیوں کو توڑا جا رہا تھا, بھلے ان کے اپنے ہی لوگ ان کو روک بھی رہے تھے. اگر دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ان کے سامنے آ کے مظاہرہ کرنا شروع کر دیے تو مجھے یہ بتائیں کیا خانہ جنگی کی طرف ہم نہیں چلے جائیں گے؟ نمبر 2 نہیں, وہ گزارش یہ ہے ان کی لیڈرشپ کی جو گفتگو ہے, جو یہ کہتے ہیں اثرات اس کے ورکر پر آتے ہیں. گفتگو جب لیڈر جس طرح کی کرتا ہے, جس طرح ٹارگٹ اپنے بناتا ہے, اس طرح فالو کرتا ہے ورکر بھی. آپ نے حل کیا سوچا ہے؟ سر یہ ایسے ہی ہے, لیکن اب ان کے ساتھ حل کیسے نکالنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں ایک بات اور کہہ لوں, پھر میں جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. عمران, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے 1970 میں جو ان کو صاف شفاف انتخابات کہا جاتا ہے, اگر اس وقت اکثریتی جماعت کا مینڈیٹ قبول کر لیا جاتا تو شاید پاکستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا. سراج الحق صاحب میرے ساتھ اب ٹیلی فونک لائن پہ موجود ہیں. وجاہت میرے خیال میں فائدہ اٹھانا چاہیے. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, جی سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. آپ نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑا زور لگایا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں اور اس نہج پہ نہ پہنچیں جہاں خدا نہ خواستہ پہنچ سکتے تھے. اور آپ نے کہا کہ آپ کے خدشات جو تھے بات اسی طرف چلی گئی. اب آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, لیکن جو دونوں طرف سے ہیٹ ہے اس کی موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں یہ سیاسی طور پہ سیاسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا بہت ساری مدد چاہیے انہیں آؤٹ سائڈرز کی بھی؟ میرے بھائی میں نا امید نہیں ہوں. ہم نے کل سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے, حکومت اور عمران خان کے پارٹی کے علاوہ, اور ہم مل بیٹھ کر اس بحران کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل بنا رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں. اور میں اب بھی پر امید ہوں, ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں کہ بس اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا, آپ نے اجلاس بلایا ہے کل اور پرسوں قومی اسمبلی کا بھی, میاں صاحب نے بھی ایک پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے اس کے لیے متفقہ طور پہ انہوں نے کہا کہ بلایا جائے سب کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج رات اب اس طرح کا اٹیک نہیں ہوگا یا اس طرح کی صورتحال نہیں بنے گی جو کل رات تھی؟ اس بارے میں آپ نے گورنمنٹ سے بات کی ہو, کہیں کوئی یقین دہانی لینے کی کوشش کی ہو؟ تھوڑی دیر پہلے حسن اقبال صاحب سے میری بات ہوئی, دوسرے ذمہ داران کے ساتھ, اور سب سے ہم نے یہی کہا ہے کہ خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور حکومت کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کل ہمارا جو اجلاس ہوگا اس میں جو پروگرام ہم بنائیں گے, مجھے خوشی ہوگی کہ اس کو پوری قوم کی تائید بھی حاصل ہو, اور وہی چیز ہم دونوں جماعتوں کے پاس لے جائیں گے. میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی کہ اس کوشش میں برکت ہوگی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا سراج الحق صاحب, آپ دونوں جماعتوں سے ملتے رہے ہیں, دونوں طرف آپ ادھر بھی گئے ہیں پروٹیسٹرز کے پاس, آپ ادھر بھی گئے ہیں حکومت کے پاس. لچک کہاں پہ کم ہے یا بالکل دونوں بے لچک ہو گئے ہیں؟
دیکھیے میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی ایک کے خلاف فتویٰ دے دوں اور مجرم ثابت کر لوں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک دنگل برپا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے, پاکستانی پریشان ہے. یہ جو آگ لگی ہے اس پر پانی ڈالنا چاہتا ہوں, بجھانا چاہتا ہوں, اور وقت آئے گا یہ ساری صورتحال کس نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, اس ساری سچویشن قوم خود بھی دیکھ رہی ہے اور تاریخ بھی ہر لمحے کو محفوظ کر رہی ہے. مجھے اس وقت اس بارے میں تبصرے کی بجائے اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے جس میں حل ہو اور جس میں جوڑ ہو توڑ کی بجائے. جی سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ سے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں. اگر آپ ایک اچھے کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور لڑائی جھگڑے سے لوگ بچ جائیں. ایک بریک اور پھر واپس آ رہے ہیں, اسی پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید لطیف صاحب بات کر رہے تھے, میں واپس آتا ہوں جاوید لطیف صاحب کے بعد, لیکن میں پہلے ذرا یہاں پہ احمد اللہ قصوری صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی سولوشنز ہیں اس معاملے کے حوالے سے. جی کیا آپ کی تجویز ہے کہ اب ڈیفیوز ہو جائے معاملہ اور ختم ہو جائے؟ عمران خان, بات یہ ہے کہ یہاں ایک لاگر ہیڈ سچویشن آ گئی ہے, دیئر ہیڈز آر لاک اپ, اور یہاں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پی ٹی آئی اور پیٹ کے جو ڈیمانڈ فرام ڈے ون از کہ نواز شریف مسٹ گو. پچھلے 2 ہفتے سے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, گو نواز گو, الوداع الوداع نواز شریف الوداع. اب یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ان کا پیچھے ہٹنا ان کی سیاسی موت ہے, ان کا آگے جانا ان کی سیاسی حیات. میاں صاحب کا ہٹنا بھی پھر اسی طرح وہ بھی نہیں ہٹ سکتا ہے. سو دیر سے لاک اپ سچویشن ہے. اب اس میں آرمی نے پلے کرنا رول. اب میں اس کو کہتا ہوں کنسٹرکٹیو انٹروینشن آف دی. یہ سر آپ کی خواہش ہے, یہ ایڈیلسٹک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پسندانہ آپ کا یہ ٹاکنگ ٹو ایز اے پالیٹیشین, آئی ایم یوزنگ ورڈ کنسٹرکٹیو انٹروینشن آف دی آرمی, کہ آرمی ان کو ڈس انگیج کرے, اور ڈس انگیج کر کے فارمولا نمبر 1 جو آپشن نمبر 1 ہے کہ دے شوڈ گو ٹو نواز شریف ود کاکڑ فارمولا ود اے اپنا ڈاٹڈ لائن پر سائن کرا لیں کہ آئی نواز شریف Prime Minister of Pakistan dissolve the parliament under Article 58 of the Constitution and interim. یہ ایک سولوشن آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک آپشن. یہ تو نہیں ہوتا سر. نیکسٹ سر, مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. آرمی کے دیکھ رہے آرمی نے آگے بڑھ جائیں سر, دیکھ رہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ساری چیزیں آگے بڑھنے والی ہیں. آگے بڑھیے. دوسرا یہ ہے کاکڑ فارمولا, گورنمنٹ بھی ڈیزالو, پارلیمنٹ بھی ڈیزالو, اینڈ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس فار 2 to 3 years ٹو کلیئر دس اوگن اسٹیبل, اور یہ بدبو اور تافن زدہ معاشرے کو کلیئر کیا جائے کرپشن ورپشن, اور پھر جو جمہوریت کے ڈبے ہیں ان کو ریل آف کانسٹیٹیوشن پر ڈال کر فارورڈ کیا جائے, جو مشرف صاحب کہہ کے آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے نیکڈ مارشل لا, کھلا مارشل لا. اس وقت کنسنسس جو ہے وہ سیکنڈ آپشن پر ہے کہ ڈیزالو کر دیں, اینڈ گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹ. الطاف سین بھی کہہ چکا ہوا ہے, قاضی صاحب کا بھی یہی فارمولہ. آپ کی نظر میں یہ 3 چیزیں ہیں, آپ کی نظر میں یہ 3 فارمولے ہیں, اس سے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہونا. وجہ آرمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آئے اور آگے چیزوں کو کنٹرول کرے. جی جاوید لطیف صاحب بولیے, آپ بولیے, میں پھر وجہ صاحب سے. جی عمران, گزارش یہ ہے کہ ان جیسے جو ہیں ان کے لیے یہی چور دروازے ہیں, وہ شیخ رشید ہوں, وہ قصوری صاحب ہوں, وہ چودھری برادران ہوں, یا قادری ہوں, یا عمران خان, ان کے لیے مگر میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنی بات کیجیے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا, میں نے 1970 کی اس لیے بات کی تھی کہ جب کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. اور آج بھی پوری ذمہ داری سے عمران خان کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج جن جماعتوں کو جہاں جہاں مینڈیٹ ملا ہے اس کو قبول کیا جائے. اگر اس مینڈیٹ کو چرایا گیا, اگر دیے ہوئے مینڈیٹ کو, اور اگر اس مینڈیٹ کو نہ مانا گیا
تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے 4 حلقوں کی، جہاں تک بات ہے FIR کی، ایک سیکنڈ عمران خان، وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک جملے میں بات کہہ دوں. جی بولیے، میں عمران یہ بالکل اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ FIR وقت پہ ہونی چاہیے تھی. میں اس بات پر پورا اتفاق کرتا ہوں کہ 4 حلقے، آج جس طرح ہم 10 حلقوں کی بات کرتے ہیں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر اس وقت بھی کر لینی چاہیے تھی. مگر خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کریں، اس قوم پر رحم کریں، اور جو جس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تباہی ہو جائے گی. وقت ختم ہو گیا. یہ کام کر لیتے نا پہلے. حکومت کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال کے انتخاب کے اوپر جو تحریک انصاف ہی نہیں، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. وہ 11 مئی سے آنورڈ جو تحریک ہم نے چلائی، وہ مورل اتھارٹی ان کی کولیپس ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اور آج تک لوگوں کو، مگر عمران خان ان سے یہ بھی تو پوچھے خیبر پختونخوا میں کیا بہتر الیکشن ہوئے؟ خیبر پختونخوا کے الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں. 18 روز کی انہوں نے جدوجہد کے نتیجے میں 1.5 سال بعد ان کو پتا چلا ہے. اب تحریک اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے. نہ نواز شریف کی، جن کے کہنے، شہباز شریف جن کا آپ کہتے ہو نا شیخ رشید کا، چنانچہ اب راستہ صرف ایک ہی ہے کا، وہ تو آپ سے ہاتھ کر کے بھائی دیں گے تو اس ملک کے اندر وہ ہاتھ کر کے آپ سے، باقی جن باتوں کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے بدلا لے لیا آپ سے. نہیں مانتے تھے، دیں گے تو جائیں گے. شیخ رشید نے آپ سے بدلا لیا ہے، شیخ رشید نے اپنا بدلا لیا ہے. کہ مجھے جاوید لطیف کی سازش سے بہت ہی تکلیف پہنچی ہے کہ یہ بات، یعنی ان کی بات کو تحمل سے سنا، ان کی بات کو تحمل سے سنا، یہ بات میں بولتے رہے. ٹھیک ہے. اب وجہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ استعفے بالکل نہیں دینے، دوسری طرف استعفے لیے بغیر بالکل نہیں جانا. اب اس بالکل کے بیچ میں کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے عمران آپ کی اجازت کے بغیر ایک چھوٹی سی فہرست بنائی. آپ نے کہا تھا کہ ریپ لیں، تو میں نے لکھ لیا کہ اگر ہم میاں صاحب کی بات مانیں اور بلیو کریں اور وہ کہتے ہیں کہ نو یو ٹرن، تو پھر سب کے لیے ایک لیٹر نکالا کہ نون کی جو آخری آپشن جو وہ استعمال کرنے لگ گئی ہے وہ ہے نو، کہ مطلب نہیں کرنا، کچھ نہیں کریں گے، ڈٹے رہیں گے. وہ اس سے ان کا جو مورل گراؤنڈ ہے وہ لوز ہوتا ہے. انتشار آلریڈی شروع ہو گیا ہے جرنلسٹ کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو این فار نون لیگ، این فار نو. ٹھیک ہے. پی فار پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کی لاسٹ آپشن ہے پش. یہ پش کریں گے آگے، ریڈ لائن جو سو کالڈ ہے اسے اور پش کر سکتے ہیں. سو پی فار پی ٹی آئی، پی فار پش، یہ ان کا آخری پتہ ہے. ٹھیک ہے. آرمی کا جو آخری پتہ ہے وہ ہے پلان بی، پلان بوٹس آن دا گراؤنڈ. کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بوٹس آئیں گے. اے فار آرمی، بی فار بوٹس، اور جے فار جوڈیشری اور جے فار ججمنٹ. اب یہ سب کے آخری پتے ہیں. جوڈیشری کوئی ججمنٹ دے، آرمی اپنا پلان بی مطلب بوٹس لائے، پی ٹی آئی پی فار پی ٹی آئی، پی فار پش کرے، اور نون لیگ نو کرے. یہ اب آپ مجھے بتائیں گے بحیثیت ہمارے اینکر کہ کس نے کتنے پتے کھیل لیے ہیں اور کس کے پاس اس وقت آپشنز ہیں. میرا خیال ہے آرمی کی آپشن لاسٹ آپشن ہے. میرا خیال ہے جوڈیشری شاید کچھ کرے. میرا خیال ہے کہ کراچی کا محاذ کھل سکتا ہے. ایم کیو ایم سے ہم نے آج بالکل اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ایم کیو ایم کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. پی 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 لاسٹ نائٹ پی پی یہی جی بحرین لاسٹ ورڈ آپ کی طرف بہت خاتون میں چاہوں گے آپ کنکلوڈ کر دیں. میں سمجھتی ہوں آج بھی حل نکل سکتا ہے اگر پرائم منسٹر صاحب اپنے کچھ جو ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں جو سمجھداری سے چل رہے ہیں ان کو مذاکرات میں لے کے جائیں. اس کا حل ہی مذاکرات ہے. نہ بوٹس ہے، نہ پش ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. صرف مذاکرات ہے اور مذاکرات ہیں. لیکن یہ اس کے لیے بڑا فہم چاہیے. میں بولنا بھول گیا کہ این فار نون لیگ، این فار نیگوسیشنز. کر سکتے ہیں، نو بھی کر سکتے ہیں. اچھا کچھ آپ کے ہاتھ میں یہ دو ایکسرے ہے. یہ ایک عثمان کا ہے اور ایک جاوید کا ہے. ان کے دونوں کی کل سے بلٹس لگی ہوئی ہیں، ان کے جسم کے اندر لگی ہوئی ہیں. دیر آر نو سرجن ان دی پیمز کہ جو ان کی بلٹ کو نکال سکے. یہ بڑا ہی ایک کیس ہے، بڑی امپورٹنٹ کیس. تو میں آپ کی وسادت سے میں کہوں گا، کیا نام ہے ان کے؟ ایک کا نام ہے عثمان اور دوسرے کا نام جاوید. یہ دونوں کی کہاں پہ کس ہاسپٹل میں؟ یہ پیمز میں ہے. سر یہ میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں. بالکل لوگ زخمی ہیں جی.
اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی حال کرنے والا جہاں یہ لا اینڈ آرڈر کا وقت ختم ہو گیا. بس وقت یہی ہے کہ ISPR کی پریس ریلیز ہر ایک گھر جا کے سونے سے پہلے آج پڑھے. اس کے جو آخری الفاظ ہیں نیشنل انسپریشن, قومی امنگیں وہ کیا ہیں اور وہ میجر کون کرے گا, اس پہ غور کریں. لیکن گزارش ہے آخر میں کہ بالکل اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو عمارتیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو علاج معالجے کی مفت سہولت دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یہ ان کی گولیاں نہیں نکل سکی ابھی تک, سرجنز وہاں پہ نہیں ہیں. ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کا اور باقی سب لوگوں کا خیال رکھا جائے. جی زیادہ ہیومن لائف از مور امپورٹنٹ. جی بالکل, ہیومن لائف جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کسی بھی انسان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اللہ کرے مزید جانی نقصان نہ ہو. اور یہ جو چوٹیں ہیں ان کو بھی اب دور کیا جائے, مرہم رکھا جائے ان کے اوپر. اب بات جو ہے وہ مرہم رکھنے کی طرف آ گئی ہے اور وجاہت نے جو کہا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور پڑھ کے اس پہ سوچیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.